بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل صحت کی بات. آج ہمارا CHI کا چیپٹر 4 جو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پارٹ 1 جس میں ہم نے اپنی IPC انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکلز، آپس میں جو دو لوگ بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. اور سوشل بیہیورل چینج کے اوپر کہ سماجی رابطے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے جو مثبت اثرات ہوتے ہیں اس پہ ہم نے فوکس کیا تھا. آج ہمارا ٹاپک ہوگا ہیلتھ بیہیویئر. ہیلتھ، صحت اور بیہیویئر کے آپ عادت لے لیں کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہماری عادتیں ہیں وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. اب عادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، اچھی عادت بھی ہوتی ہے اور بری عادت بھی ہوتی ہے. جو پازیٹیو ہیلتھ بیہیویئر ہوگا اس سے پازیٹیو چیزیں ہوں گی، اور جو نیگیٹو ہیلتھ بیہیویئر ہوگا اوبویسلی اس میں نیگیٹو چیزیں ہوں گی. پازیٹیو ہیلتھ بیہیویئر اور نیگیٹو ہیلتھ بیہیویئر کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک CHI نے ایک ماں کو منایا، اس نے اپنے بچوں کی ویکسینیشن کمپلیٹ کی. یا ایک ماں کو سمجھایا، اس ماں نے پیدائش کے فوراً بعد اپنے بچے کو ماں کا دودھ ہی پلایا. اور یہ اچھی ہیبٹ ہو گئی، گڈ بیہیویئر ہو گیا، پازیٹیو بیہیویئر ہو گیا. اس کے برعکس وہ ماں جس نے بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا یا اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے، تو اب ان دونوں کا آنے والی زندگی پہ اثر انداز ہوں گی. یہ ماں پہ بھی، بچے پہ بھی، اس فیملی پہ بھی، کیونکہ بچہ بیمار ہوگا، باپ کے پیسے لگیں گے، فائنینشیل برڈن ہوگا، مینٹلی انسٹیبل رہے گا، ماں پریشان رہے گی، صحت ٹھیک نہیں رہے گی، بچے کی جو گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی. تو ایک نیگیٹو بیہیویئر اور ایک پازیٹیو بیہیویئر، دیکھیں دونوں کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب ان دونوں کو بلڈ کرنے کے لیے CHI کیا کر سکتی ہے؟ CHI موٹیویٹ کر سکتی ہے فیملیز کو ویکسینیشن کے لیے، سیف فوڈ سٹوریج کے لیے، ارلی بریسٹ فیڈنگ کے لیے، ہینڈ واش کے لیے، مچھردانیاں لگانے کے لیے، ماسکیٹو ریپیلنٹس لگانے کے لیے، فیملی پلاننگ کے لیے، کمیونیکیبل ڈیزیزز کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، ویٹ کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح نیگیٹو بیہیویئرز ہوتے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی جو سکلز ہیں بات کرنے کی یا ایک میسج پہنچانے کی، جو ہمارے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، سکت ہوگی، انفارمیشن ہوگی، جو ہمارا CHI کا کردار ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا خراب ہوگا یا ہم اپ ٹو دی مارک کام نہیں کریں گے تو لوگوں کی نیگیٹو بیہیویئرز رہ جائیں گے. لوگ سگریٹ پینا نہیں چھوڑیں گے، اوپن ڈیفیکیشن ہوگی، اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے پاس ڈیلیوری نہیں کروائیں گے، ان سیف ڈیلیوری ہوگی، بچے کی صحت کا خیال نہیں ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹیویٹ کرنا ہے فیملیز کو، ان کو تعلیم دینی ہے، ان تک وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ جو پازیٹیو ہیلتھ بیہیویئرز ہیں ان کے بڑے اچھے فوائد ہوتے ہیں. آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کریکٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں. لیٹ سے کہ ہاتھ دھونے کا ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے ہیں، ہم آگے آ کر آپ کو دکھائیں گے کہ ہاتھ دھونے کے بھی 7 سٹیپس ہیں. جب CHI وہ تمام سٹیپس کر کے بتائے گی اور ہر سٹیپ کا فائدہ بتائے گی، خود سے کر کے دکھائیں گے، ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں گے، تو لوگ اس کو بہت جلدی انشاءاللہ اڈاپٹ کریں گے. آئیڈینٹیفائی بیریئرز ٹو بیہیویئر چینج. آپ نے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے فیلڈ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بار بار آنے کے باوجود بھی کسی کی نیگیٹو بیہیویئر پازیٹیو بیہیویئر میں تبدیل نہیں ہو رہا. جب ہم اپنے ہاؤس ہولڈس میں وزٹس کرتے ہیں تو ہم نے ان کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے کہ آپ نے فرسٹ اپنے وزٹ پہ جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے بار بار ہمارے آنے کے باوجود، اس میں کتنے وہ کنسسٹنٹلی وہ نیگیٹو چیزیں رہ رہی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جو پازیٹیوٹی کی طرف چلی گئی ہیں. تو آپ نے فیملیز کو انکریج بھی کرنا ہے. اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے، فیملیز کو بتانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، تو یہ جو بیہیویئر کو چینج کرنے کا ماڈل ہے نا، اس کو کہتے ہیں TTM، ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل. ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل یہ آ گیا. ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل یہ سٹیج آف چینج ہے کہ آپ کسی کے اندر جب تبدیلی لے کے آتے ہیں نا تو اس کی کیا سٹیجز ہوتے ہیں. میں اس کو آسان سے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پری کنٹمپلیشن. پری کنٹمپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو برائی ہے
اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے اندر برائی ہے یہ ایز سچ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اس کی نیگیٹو عادت کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کا کوئی انٹینٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بالکل تبدیل نہیں کرتا۔ لیٹ سے کہ ایک لڑکا ہے اور وہ ڈرگ ابیوزر ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں تو یہ نیگیٹو ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ جو ہے نا جی وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس سٹیج میں جو بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پری کنٹمپلیشن۔ کنٹمپلیشن کیا ہوتی ہے؟ کنٹمپلیشن میں آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلم ہے اور میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ کو فیلڈ میں اس سٹیجز میں لوگ ملیں گے۔ یہ سٹیجز پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سٹیج کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے میسج دینا ہے۔ لیٹ سے کہ ایک بندہ پہلی سٹیج میں ہے، پری کنٹمپلیشن سٹیج میں ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس پرابلم ہی نہیں ہے، میری جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کا میسج ایک اور ہوگا۔ کنٹمپلیشن سٹیج میں ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ اس نے خود سے ریکگنائز کر لیا، یا آپ کی باتوں کے بعد اس نے ریکگنائز کر لیا کہ ہاں یہ پرابلم ہے اور میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ پریپریشن کی سٹیج ہوتی ہے، پریپریشن کی ہوتی ہے ریڈی ٹو ایکٹ، کہ اس نے ایکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ پلان کر لیا اس نے کہ لیٹ سے کہ فرسٹ سٹیج میں ایک بندہ تھا ڈرگ ابیوزر، وہ مانتا ہی نہیں تھا، آپ اس کو کنٹمپلیشن سٹیج میں لے آئے، اس نے ریکگنائز کر لیا کہ جی اب میرے اندر یہ واقعی پرابلم ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ دو لوگ ہوں، ایک اوپر والی سٹیج میں ایک نیچے والی سٹیج میں ہے۔ تھرڈ سٹیج اس نے کہا جی بالکل میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے۔ ایکشن میں وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور میڈیسن لے لیتا ہے۔ مینٹیننس ہوتی ہے کہ جو اس کو اچھی ہیبٹ آپ نے ڈیولپ کر دی، اب اگلے 6 مہینے تک کم از کم اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں، مزید آسان اس کو میں کرتا ہوں کہ پری کنٹمپلیشن میں ماں کہتی ہے جی حفاظتی ٹیکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگیں یا نہ لگیں۔ ایک سٹیج ایسی بھی آپ کو ملے کہ جس میں لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ تو مسئلہ ہے، حفاظتی ٹیکے لگنے چاہیے، چلے ہم لگوا لیں گے۔ ایک سٹیج آپ کو ایسی ملے گی جو آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ ان سے ملیں گے، وہ کہیں گے جی بالکل میں حفاظتی ٹیکے لگوانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو فیلڈ میں جو کہیں گے کہ جی میں نے حفاظتی ٹیکے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ مینٹیننس یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اوپر کی چاروں آپ کو کیٹیگریاں ملی ہیں، آپ نے ان تمام کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ایکشن پہ لے کے آنا ہوتا ہے، اور ایکشن پہ لا کے آپ نے مینٹیننس تک ان کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ مینٹین کریں اور جو اچھی ہیبٹس ہیں وہ رہ جائیں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ہیلتھ بیلیف ماڈل۔ ہیلتھ بیلیف ماڈل میں کہ آپ کا رول کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ خسرے کی وبا ہے، CHI کا رول یہ ہے کہ آپ اس کی بیماری کے بارے میں بتائیں گے کہ جی اس علاقے کے اندر کون سے وہ ٹارگٹ ایج گروپ ہے جس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ویکسین کے بینیفٹس بتائیں گے، اگر وہاں پہ کوئی مسکنسیپشن ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ ویکسین کے بارے میں ہو سکتی ہے، فیملی پلاننگ کے بارے میں ہو سکتی ہے، ANC کے بارے میں ہو سکتی ہے، PNC کے بارے میں ہو سکتی ہے، تو آپ ان کے وہ متھ دور کریں گے، بار بار ان کو بتائیں گے، اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں گے۔ جیسے اگزامپل دی ہے انہوں نے کہ ویکسینیشن کی ایک مہم کے دوران ایک CHI خسرے کے نقصانات سے اور اس کی سیوریٹی سے بتاتی ہے، اور حفاظتی ٹیکوں کے جو فوائد ہوتے ہیں ان پہ روشنی ڈالتی ہے، اور جو جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کلیریفائی کرتی ہے، اور بار بار پیرنٹس کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات کے جو کورس ہے وہ کمپلیٹ کروانا ہے۔ اسی طرح ایک سوشل کوگنیٹو تھیوری بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے رول ماڈل بننا ہوتا ہے، آپ نے ان کو کر کے دکھانا ہے۔ لیٹ سے جیسے میں نے ہینڈ واش کا آپ کو بتایا تھا کہ جی آپ گئے ایک گھر کے اندر، CHI گئی، آپ رول ماڈل بنے، آپ نے ان کو ہاتھ دھو کے دکھائے، پھر آپ نے اسی گھر میں سے جو کچھ لوگوں کو انفلوئنسر کے طور پہ لیا، ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ دھوئے، اور پھر آپ نے ری انفورس کیا وہ پازیٹیو بیہیویئر کہ سارے گھر والے یہ ہاتھ ایسے ہی دھوئیں گے،
اور آپ اپنے بار بار کے وزٹس کے اوپر کریکٹ سٹیپس جو ہیں اس کو بار بار آپ بتائیں گے. جیسے اگزامپل ہے فار ہینڈ واشنگ پروموشن دا CHI ڈیمانسٹریٹ کریکٹ اسٹیپس, اپریشیٹ فیملیز ہو فالو دیم اینڈ انکریج ادرس ٹو کاپی دیئر ایگزامپل. بالکل جی, آپ جو CHI ہے وہ ہینڈ واش کر کے دکھائیں گی, اور جو لوگ وہ ہینڈ واش کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے, اور باقی لوگوں کو آپ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ہینڈ واش کریں. اب ہمارا آ گیا ہیلتھ ایجوکیشن. ہیلتھ, صحت, ایجوکیشن, تعلیم. جیسے کہ ان الفاظ سے ہی بالکل آیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ یہ وہ پروسیس ہے جس میں آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے. CHI نے ان کو رائٹ انفارمیشن دینی ہے, رائٹ ٹائم پہ دینا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. آپ نے ان کے جو ان کی ڈیلی لائفز کے اندر ہیلتھ کے ڈیسیژنز ہیں آپ نے اس میں ان کو مدد کرنی ہے. یہ جو 19 کام ہیں, آپ ANC کروائیں گے, PNC کروائیں گے, فیملی پلاننگ, اس کے بعد ہماری اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے پاس کمیونیکیبل ڈیزیزز, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, میل نیوٹریشن, بچوں کی صحت, ارلی بریسٹ فیڈنگ. تو یہ تمام کام گڈ ہیبٹس ہیں. اس سے کیا ہوگا, دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اوپر ان کی جو ہیلتھ کیئر کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. 110% جب ہم لوگوں کو ہیلتھ بیہیویئر چینج کروائیں گے, لوگوں کو پازیٹیو ہیلتھ بیہیویئرس کی طرف لے کے آئیں گے, اچھی عادات لوگوں کی ہوں گی, تو بیماریاں کم ہو جائیں گی, لوگوں کے پیسے کم لگیں گے, لوگ مینٹلی فزیکلی ہیلدی لائف جو ہے نا وہ گزاریں گے. تو اس میں کی ایکٹیویٹیز ہیں جو CHI نے کرنی ہے ساری, کہ جی آپ نے واٹر سیفٹی سینیٹیشن کے بارے میں بتانا ہے, مچھروں کے بارے میں کہ مچھر کیسے پیدا ہوتے ہیں, آپ نے ہاؤس ہولڈ وزٹس کرنے ہیں, ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھانا ہے ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں, ویسٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, ڈسپوز کیا جاتا ہے, ORS کب دینا ہے, اگر ORS نہیں ہے گھر پہ کیسے ORS بنائیں گے, حفاظتی ٹیکہ جات کے لیے آپ نے اسکول اور یا اسپورٹ سینٹرز آپ نے بنانے ہیں. مطلب IPC کلیئر میتھس, یوز IPC ٹو انٹر پرسنل کمیونیکیشن ٹو کلیئر میتھس, کہ آپ نے اپنی جو بات چیت کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے لوگوں کے اگر کوئی خدشات ہیں تو ان کو دور کرنا ہے. اب جو لوگوں کے خدشات دور کرنے ہیں آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے, لوگوں تک یہ سارا ہیلتھ ایجوکیشن کا پروسیس آپ نے کرنا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں, صرف اور صرف 2 طریقے ہیں. ایک ہے ہاؤس ٹو ہاؤس, کہ ہم ایک گھر میں گئے ہیں, سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ایک ٹاپک پہ ہم نے بات کی. دوسرا ہے آپ نے علاقے کے اندر ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی, وہاں پہ آپ نے ٹارگٹ گروپ کو بلایا کہ لیٹ سے اگر آپ نے آج فیملی پلاننگ کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ کسی ایک گھر کے اندر ارد گرد کی 10 سے 12-15 گھروں کی جو عورتیں ہیں, جو ریپروڈکٹیو ایج گروپ کی عورتیں ہیں, جن کی عمر 15 سے 49 ایئرس تک کی ایج ہے, آپ ان کو بلائیں گی, ایک گروپ سیشن کریں گے. اس کو کہیں گے گروپ. آپ ہینڈ واشنگ کا بتا رہے ہیں, آپ ہاؤس ٹو ہاؤس جا رہے ہیں, تو یہ دونوں طریقے ہیں. بیسیکلی دونوں طریقوں میں آپ تمام قسم کی ہیلتھ ایجوکیشن کر سکتے ہیں, لیکن یہ طریقے 2 ہی ہوتے ہیں, جس میں ایک گروپ سیشن, ایک ہاؤس ہولڈ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اس کے اندر یہ 4 طریقے ہیں جس سے آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. فلپ چارٹس کہتے ہیں, کہ پوسٹرز یا آپ کی CHI کی ٹریننگز ہوئی ہوں گی تو اس کے اندر دیکھا ہوگا ایک بڑا سارا چارٹ تھا جس کا ورقہ بدلتے ہیں تو نیچے ایک نئی تصویر آتی ہے. تصویر بہت بڑی ہوتی ہے اور نیچے چھوٹی سی اردو میں عبارت لکھی ہوتی ہے. سم ٹائم 7 سٹیپس لکھے ہوئے ہوں گے اور ہر سٹیپ پہ لکھا ہوگا کہ پہلے یہ کرنا ہے, دوسرا یہ کرنا ہے, تیسرا یہ کرنا ہے اگر ہینڈ واش کا ہے. اسی طرح ORS بنانے کا بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے ان کو ریئل آبجیکٹس دکھانے ہیں. آپ کے پاس ORS ہوگا, آپ کے پاس پانی کو صاف کرنے والی گولیاں ہو سکتی ہیں, کانٹراسیپشن پلز ہو سکتی ہیں, کانڈومز ہو سکتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں. مطلب ہر وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے آپ ان کو یہ ضرور بتائیں گی کہ یہ جس چیز کی میں آپ کو پرچار کر رہی ہوں تو اس کو چیک کرنے کا یا اس کو بنانے کا طریقہ مجھے آتا ہے, یا اس کی میڈیسن میرے پاس موجود ہے. اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں ہیں تو آپ اس کو ریفر کر رہے ہوں گے. ڈیمانسٹریشن یہی ہے کہ ہاتھ دھونے کا دکھائیں گے, ٹوتھ برش کرنے کا دکھائیں گے, ORS کیسے بنتا ہوتا ہے,
اور سب سے آخر میں ہوتا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے کہ ریئل لائف ریلیٹیبل اسٹوریز بتاتے ہوتے ہیں آپ نے. آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ کے محلے کی کوئی اسٹوری ہو, آپ کے مطلب لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کو ہم اگر وہ کریں کہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے. دیکھیں چائنا کمپیریٹیولی پاکستان سے تھوڑا سا زیادہ آگے ہے, ترقی کی ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھا ہے. شادی کے بعد انہیں بتائیں کہ دیکھیں وہاں پہ ایک بچہ ہوتا تھا تو وہ ایک بچے پہ بہت فوکس کرتے تھے. تو جہاں وہ جو یوتھ ہے ان کی وہ پڑھی لکھی ہے, تو ظاہر ہے جو یوتھ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہاں پہ ملک بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ جی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, گروپ سیشنز ہوتے ہیں اور ہاؤس ہولڈ میں ہم پہنچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا گروپ میں سیشن ہوگا تو میرا کیا طریقہ کار ہوگا کہ میں گیا, لیٹ سے کہ آج میں نے او آر ایس کے اوپر یا ہینڈ واش کے اوپر کرنا ہے, چلیں جی ہم او آر ایس کے اوپر کر لیتے ہیں آج سیشن. اب آپ جو دوست سن رہے ہیں یہ میرا میسیج, آپ یہ سمجھیں کہ آپ وہ گروپ ہیں جو ایک محلے میں اکٹھے ہیں ایک جگہ پہ ہم, اور میں ایک سی ایچ آئی ہوں. تو میں بیہیو ایسے کروں گی جیسے یہ ایک ریئل سیشن ہم لوگ کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ بھائی بہن, آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میرا نام عامر ہے, میں آپ کی کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ابھی میری جاب ہوئی ہے, اور میرا کام ہے کہ میں آپ لوگ صحت کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, صحت کے بارے میں جو تمام اچھی عادات ہیں اور وہ باقی تمام چیزیں جن کے اپنانے سے ہمارے بچے اور ہماری مائیں جو ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں گی, تو میں وہ بتانے کے لیے آپ کے گھروں میں آتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آپ لوگ یہاں پر میرے پاس آئے. آج میرا ٹاپک ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہاتھ دھونے کے کیا فائدے ہیں, اور ہاتھ دھونے اگر ہمارے بچے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی کو ڈائریا مطلب کہ پتلے پخانے لگ جاتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے جو علاج ہوتا ہے, آپ نے اس کی جو پانی کی کمی ہے, پانی کی کمی کے ساتھ نمکیات کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ نے 1 لیٹر پانی کی بوتل جو کہ صاف ابلا ہوا پانی ہو, اس میں 1 پڑیا او آر ایس کی ملا دینی ہے, اور آپ نے ہر پخانے کے بعد بچے کو او آر ایس پلانا ہے. اگر آپ کے پاس گھر میں او آر ایس نہیں ہے تو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے گھر میں کیسے او آر ایس بنانا ہے. آپ یہ تمام بات کرنے کے بعد آپ جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو وہ ضرور اپنا ہاتھ کھڑا کرے. اور اگر آپ میں سے کسی نے جب سوال جواب ہو جائیں تو پھر آپ والنٹیئرس کریں, ڈیمانسٹریٹ کروائیں کہ اب میری بہن رقیہ اور شبانہ آ جائیں, جیسے میں نے آپ کو او آر ایس بنا کے دکھایا تھا, پلیز آپ بھی یہاں پہ او آر ایس بنا کے دکھائیں. رقیہ شبانہ سب کو او آر ایس بنانے کا طریقہ بتائیں گی, بنا کے دکھائیں گی. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے ان 2 عورتوں کو جو اس کمیونٹی سے اٹھ کے آئیں, انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کیا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے ساری ڈسکشن کی, انکریج کیا, باقی لوگوں کو انکریج کیا, ان کو ری انفورس کیا, ری انگیج کیا. آپ نے ان کو پھر کوئی سٹوری بتائیں کہ جی آپ ایک بچہ تھا, لیٹ سے کہ اگر اس کو آپ فوری طور پہ یہ او آر ایس نہیں پلائیں گے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے, اور بہت سارے مسئلے مسائل کا وہ بچہ شکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے شارٹ رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ اپنا جو میسیج ہے وہ دے چکے ہوں. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہاؤس ہولڈ میں بھی گیدر کی اپروچ ہوتی ہے. بس آپ نے گیدر اکٹھا ہونے کو یاد رکھنا ہے. ہاؤس ہولڈ انڈیویجول کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمیشہ موسٹلی, کہ ایک بندے کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. گریٹ میں بھی وہی کہ آپ نے السلام علیکم, اس سے پوچھیں, بتائیں, مدد کریں, ایکسپلین کریں اور ریفر کریں اگر ریفر کرنے کی ضرورت آتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ABCD ماڈل. ABC ماڈل بھی تقریباً یہی چیز ہوتی ہے جس میں آپ پوچھتے ہیں, پھر ان کے ساتھ آپ اس کا ڈیسیژن لیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. یہ آلریڈی ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. ایگزامپل فار CHI کر لیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں, صابن کے ساتھ, پانی کے ساتھ.
آپ نے کس طریقے سے اپنی خوراک کو کور کر کے رکھنا ہے, کس طریقے سے او آر ایس بنانا ہے, کس طریقے سے آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے سیف ڈرنکنگ واٹر کو اویلیبل رکھنا ہے. اچھا, اب دیکھیں ہم نے ابھی تک کیا کیا کہ ہم نے یہ پڑھا, ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا کہ ہم نے فیلڈ میں جا کے ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے, لوگوں کے مثبت رویے لے کے آنے ہیں, ہم نے اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے, ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. آلموسٹ یہ تقریباً ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئیں. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جن کے لیے کرنے جا رہے ہیں نا, اگر ان کو انوالو نہیں کریں گے تو چیزیں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی, چیزوں کے زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں آتے, تو اس میں ہم زیادہ لوگوں کو کیچ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ, کہ جن لوگوں کے لیے جا رہے ہیں نا ہم, ان کو انگیج کریں, ان کا فیڈ بیک لیں. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کمیونٹیز جو ہے نا وہ آپ کے ڈیسیژنس کا, پلاننگ کا پارٹ بنے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کا جلدی بھروسہ جیتیں گے, آپ کی لوکل سسٹم ڈیولپ ہوں گے, اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کو پھر سوشل نارمز اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں نا, وہ افیکٹو ہوتا ہے. آپ کی پرابلم سالونگ کیپیسٹی بھی وہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم سکپ کرتے ہیں اور ہم اس کو لے آتے ہیں جی کرائسس کمیونیکیشن پہ. کرائسس کمیونیکیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیصلہ لینے کی, لیٹ سے خدا نہ خواستہ سی ایچ آئی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور کوئی ایشو ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈیزیز اسپریڈ ہو جاتی ہے آپ کے ایریے میں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا ایک جھوٹ لوگ خبر پھیلا دیتے ہیں کہ جی جو باجی نے وہ فلانے ٹیکوں کا کہا ہے, ان ٹیکوں سے تو جی وہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. ایک کرائسس آ گیا آپ کے کام میں, لیٹ سے کہ آپ نے بتایا کہ ہاتھ دھونے کے 7 سٹیپس ہیں, وہاں پہ کسی نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں جی باجی جھوٹ بول رہی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, تو یہ کرائسس آ گیا. اب اس کی کرائسس کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, آپ نے ایکوریسی کے ساتھ, آرام کے ساتھ, اپنے پروفیشنلزم کو رکھتے ہوئے وہ ریومر کنٹرول کرنا ہے آپ نے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ زندگیاں بچائیں گے. کوئک انفارمیشن, ایکوریٹ انفارمیشن, آپ نے پینک کریٹ نہیں کرنا, ریومر کو سپریڈ نہیں کرنا, آپ نے کمیونٹی کا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, اپنی ہائر اتھارٹیز کو انوالو کرنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو بہتر, آرام سے, پرسکون اور رسپیکٹیبل طریقے سے جو بھی کرائسس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے اپنی جو علم ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, اپنے سینئرز کو ساتھ لیتے ہوئے آپ نے وہ کرائسس کو مینیج کرنا ہے. میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ ساری چیزیں فردر ڈسکس بھی ہوں گی. وہی کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن, کہ آپ کا باہمی جو رابطہ ہوتا ہے 2 اشخاص کا, اس کے اوپر میں مزید ایک کوشش کروں گا کہ میں ایک ویڈیو ایسی بناؤں جس میں IPC کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر سکیں, ویژولی بات کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. آپ نے جی اپلائی کور IPC اسکلس کے ایمپیتھی کہتے ہیں کہ آپ کسی کا درد محسوس کریں, کلیئرٹی, وضاحت ہونی چاہیے, ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے کہ آپ متوجہ ہوں اس کی طرف, آپ کو اگلے بندے کو محسوس ہو کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور وہ میٹر کرتا ہے آپ کے لیے. 2 وے کمیونیکیشن ہو, یہ نہ ہو کہ ایک بندہ بولے جا رہا ہے اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, آپ اس کو سنیں, نوٹنگ کریں, اپنا سر ہلا کے, آپ کی باڈی لینگویج سے اس کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ بالکل اس کی طرف متوجہ ہیں. کلچرل رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. سوشل بیہیویئر چینج کے اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے کس طریقے سے مثبت رویے لے کے آنے ہیں. پازیٹیو ہیلتھ کی جو عادات ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے. ہیلتھ ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو ہیلتھی بیہیویئرس کے اوپر. کرائسس کمیونیکیشن میں ہم نے ایکوریٹلی, کاملی, کنسسٹنٹلی مینیج کرنا ہے ریومرس کو, اور ہم نے اپنا ایز آ CHI اپنا رول فلفل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ.